بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں قتل کروایا؟ اور جب مختار سقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ساتھیوں، تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیات دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو۔ یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف دعوی نبوت کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا اور اس کذاب کو مختار سقفی قرار دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مختار سقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختار کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار سقفی بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار سقفی کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کہ صحابی رسول تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے شوہر اور مختار کی ایک بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ مختار سقفی کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہے۔ بچپن سے ہی مختار بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک شخص تھا۔ امام عبدالعزیز مروندی نے یہاں ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار سقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے اور پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی اور امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا بھی چاہتا تھا۔ اسی طرح سے مختار سقفی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوششوں میں ملوث رہتا تھا جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے تھے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی باندھی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار سقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں مختار سقفی کہاں تھا اور اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا میں جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوا تھا اور کہاں غائب ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی تھی اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون اور مددگار ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خان وعدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، تو مختار سقفی نے قسم کھائی کہ وہ قاتلین حسین اور ان کے خان وعدہ کا بدلہ ضرور لے کر رہے گا۔ ابن زیاد کی قید سے اس کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے قید سے رہائی ملی اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار سقفی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر جب یزید کی ہلاکت کی خبر ملی تو یہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، تو مختار نے ان سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر کے کوفے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخ ابن خلدون۔ حاکم بننے کے بعد مختار سقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو
قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے شمر بن ذیل جوشن، خولی ابن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نوح کے مطابق اس واقعہ کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابی حاتم۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا، تو سیدہ اسماء نے کہا کہ حجاج مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے، اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار ثقفی کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں بری طرح سے ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، مقابلہ ہوا اور مختار ثقفی مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک مختار ثقفی کا اچھا کام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے ہی نزدیک قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جو کہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں اس کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ لڑنے کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ معصب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگا کر لگا دیا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اسی تعلق کی بنا پر اس نے مختار ثقفی کے ہاتھوں کو وہاں سے اتروا کر دفن کروایا۔ مختار ثقفی کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے اور جو اس نے قسم کھائی تھی اس کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت قائم کر لی اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک جو کام مختار نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار اور خلافت حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ ان میں کس قدر سچائی اور حقیقت ہے اور حقائق کیا ہیں اور انہوں نے دعویٰ نبوت کیا یا نہیں۔ امام طبری اور امام زہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ
مختار سقفی پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش بھی تیار کر رکھی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور اس کی سزا کے طور پر ان کو کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن چونکہ یہ روایات ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار سقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں سمجھا نہیں جا سکتا۔ مختار محبان اہل بیت میں سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ مثلا جب مختار سقفی نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار سقفی کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی امرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو کہ مدائن میں رہتی تھیں۔ ان کو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حاجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار کی بیوی عمر سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمر نے کہا خدا اس پر رحم کرے۔ امیر مختار خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا شوہر مختار سقفی نبی تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب بن زبیر نے اسے مار ڈالا۔ مگر کوفہ میں رہنے والی امیر مختار سقفی کی بیوی نازیہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ محترم ساتھیوں، تاریخ کی تمام کتابوں سے حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ان تمام ویڈیوز میں ان تمام واقعات میں ہماری خود کی رائے شامل نہیں ہوتی، بلکہ ہم تاریخ دانوں سے